السلام علیکم دوستو، جان لو تم اپنے مقصد کی کامیابی کے حصول کے لیے، اپنے غموں کی تلافی کے لیے اور اپنی دلی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری تدبیریں اور راستے اختیار کر چکے ہوں گے، مگر جب کوئی تدبیر کارآگر ثابت نہیں ہوتی تو تم غمزدہ اور مایوس ہو جاتے ہو۔ لیکن جان رکھو، تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکالیفیں جھیلی ہوئی ہے، آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی تو برداشت کیا ہے۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزلیں تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہمت ہار بیٹھے ہو؟ اتنے کٹھن سفر کے بعد اب جب تمہیں صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہے۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزے کو تمہارا انتظار ہے۔ یہ عطاؤں کا وقت ہے، یہ نوازش کا زمانہ ہے۔ آج فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوں گے، اور جان رکھو ایسا یقیناً ہوگا کہ تم دعا مانگو اور وہاں تمہارے منہ سے نکلی پہلی فریاد پر تم کو نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلہ ملنے کا وقت ہے۔ اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب بات رونے کی نہیں رہی، یہ قبولیت کا زمانہ ہے اور یہ قبولیت کی راتیں ہیں۔ اب یہ قبولیت کا وقت ہے اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ اب مشکلیں ختم ہونے کو ہے، اب آنسوؤں کے مسکراہٹ میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دے دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ یقیناً نفس آپ کو مایوس کر دیتا ہوگا، جیسے آپ نے سب کچھ ہار دیا ہو، جیسے زندگی کی بہار بدلنے والی نہیں ہے اور یہ بے ساختہ آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جان دو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر یا اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پہلے سے ایک کتاب میں لکھ کر نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تاکہ تمہیں جو کچھ بھی نقصان ہو اس پر تمہارا دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اسے بھول نہ جاؤ۔ جان رکھو اللہ کا ایک پیارا نام ہے الوہاب، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا، سب کچھ دینے والا۔ الوہاب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے انعامات اور عطا قسم قسم کے ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ سلسلہ چلتا ہی رہے، ختم نہ ہو۔ یقین جانو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ کے رکھا ہے، تم نہیں جانتے اللہ نے تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کے لیے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم اللہ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوئی طور خاک میں بدل جاتا ہے، جس کے ایک حکم سے آگے گلزار ہو جاتی ہو اور جس کے ایک حکم سے سمندر راستے دے دیتا ہو، جس کے جلال سے آسمان چرچراتا ہو، اس کا ایک حکم ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، تم نہیں جانتے اس نے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی تدبیریں بنا کر رکھی ہے، اتنے منصوبے بنا کر رکھے ہیں۔ جان رکھو، اگر آپ سننا چاہتے ہیں وہ واضح اشارہ تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تمام مشکلوں میں سے راستے نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، اللہ سے اچھی امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، امید کا دامن تھام لیا کرے، کیونکہ اگر نا امید ہو جاؤ گے نا تو زندگی ختم ہو جاتی ہوتی مایوسی آ جائے گی۔ اللہ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، اس کو وہی جان سکتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جان رکھو، دعاؤں کی قبولیت تو صبر چاہتی ہے، وقت چاہتی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو وہ کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے دروازے؟
بے شک اللہ شادر کے ساتھ ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ اللہ اسے دیکھتا بھی ہے، اللہ اس کو سنبھالتا بھی ہے۔ تمہارا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کی قوت رکھتا ہے، تو کیا وہ رب رحیم اس کی رحمت اتروانے کی قوت نہیں رکھتا؟ کیا وہ معجزے اتروانے کی قوت نہیں رکھتا؟ جان رکھو وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے کہ وہ تمہاری کتنی بلاؤں کو اور مصیبتوں سے ہی حفاظت کیے ہوئے ہیں جو تمہارے علم کے اندر نہیں ہیں۔ میرا رب کا قرآن ان کا واضح اشارہ دے رہا ہے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، راہ راست پر جمے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یاد رکھو ہمت نہ ہارو، جب تمہاری ہمت کمزور پڑنے لگے، تم تھک جاؤ، تو اپنے دل کو اتنا سمجھا لو کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، جو ہوگا اس میں اللہ کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے ہم ہمت تب ہارتے ہیں اور بے سکون بے بس تب ہوتے ہیں جب ہمارا گمان، ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو، گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اچھا گزرا ہوا زمانہ نہیں مل رہا ہے تو ایک بار آنکھیں بند کر لو اور وہ تمام مراحل کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے گرنے سے پہلے تم کو تھام لیا تھا۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی عظمت کو یاد کرو، تمہارا دل سکون سے بھر جائے گا۔ یاد رکھو ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر پتجھڑ کے بعد ہریالی ہے، ہر رات کے بعد دن کا سویرا ہے، پھر تم اس کو اپنے قریب سے محسوس کرو گے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں یہ نعمت تو میرے علم اور میری تدبیر کی بنا پر ملی ہوئی ہے، بلکہ یہ تو آزمائش تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جان لو جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا یقین قائم ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے عنقریب ایسے نامعلوم راستوں سے مدد کے دروازے کھول دے گئے، ایسے وسیلے فراہم فرما دے گا جہاں سے تم نے کبھی نہ کام بننے کا سوچا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری دلی دعائیں ہیں اللہ اس آخری مبارک عشرے کی مبارک رات کی برکت سے آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مانگی ہوئی حاجتوں کو خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس مبارک ماہ کے اندر جو کوتاہیاں ہو گئی اس کو معاف فرمائے۔ دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک بار ایک لائک اور ایک کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔